السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ کیا ہم عرصۂ محشر میں ہیں؟ قیامت کے آثار، اشراط الساعہ، علامات قیامت، فتنوں کا ظہور، اور اس دور میں یمن اور اہل یمن ان کا کیا کردار ہے۔ یہ دو چیزیں کیونکہ شام پہ ہم بات کر چکے، تو آج اشراط الساعہ پہ بات کریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے کہ کئی لوگوں نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام شاید ان کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے، وہ ظاہر ہوں گے۔ تو یہ مختلف ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی آخری صدی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس پہ میرا آرٹیکلز بھی ہیں اور میں نے بڑا ڈیپلی ڈائیو کیا ہے۔ میری یہ کتاب ابھی پبلشنگ پروسیس میں ہے، موجودہ ٹیکنالوجی جو ڈسٹرکٹیو ہے، کیا یہ دجال کی گراؤنڈ کو، راہ کو ہموار کر رہی ہے، اے آئی پہ، ڈیپ سیک پہ، ڈیپ فیک پہ، اسی طرح ایلیوژنز پہ، اور امیجنری جو ایک کانسیپٹ ہے آپ کا، اس پہ مردے کو دیکھنا، اس سے ہم کلام ہونا، یہ اپ ٹو ڈیٹ جو ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، کیا یہ دجال کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں؟ اڑن تشتریاں، مریخ پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ خرید و فروخت، اس میں ایلان مسک کا جو بڑا رول ہے۔ تو احادیث کو اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی پریڈکشنز میں ہم دیکھیں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دجال جو ہے وہ ایک پرندے کے پر کی طرح کے کسی شے پہ سوار ہوگا، اور اس کے دو پروں یا بازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، تو اس سے مراد فائٹر جیٹس ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن احادیث کی آج کے دور کے کانٹیکس میں ہم اس کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنائے میں اس دور کے حوالے سے بات کی، تو بات آج کی ہو رہی ہے، تو اس کو امپلیمنٹ اپلیکیشن اس کی آج کے دور میں کتنی ویلیڈیٹ ہے۔ یہ تو آج کا ویلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میٹا فزیکل ریالٹیز کس حد تک سامنے آ رہی ہیں۔ دجال جو کچھ لوگ ڈسٹرکٹیو ٹیکنالوجی پہ، کیمرے کی آنکھ پہ، جتنا ایک آنکھ والا کیمرہ، کیا یہ دجال کی آنکھ کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے حواریوں کی آنکھ ہے؟ کیا جدید ٹیکنالوجی جو اس کا ایک آسپیکٹ دجال کے حواری تو نہیں ہے، اس کے فرنٹ مین تو نہیں ہے؟ یہ سارے موضوعات، پھر یمن کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار برکتوں کی دعا کرنا، قرب قیامت میں وہاں سے ایک آگ کا نکل کے لوگوں کو ہانک کے روضے محشر کی طرف لے کے جانا، یہ تمام احوال جو ہیں وہ آج کی ویلاگ کے اندر ہم اس کو کور کریں گے۔ تو بڑا حساس نوعیت کا اپ ٹو ڈیٹ ہے، آپ غور سے دیکھیے گا۔ پہلی بات میں واضح کر دوں کہ علامات قیامت کا ذکر قرآن میں ہے، اس کی بنیاد قرآن مقدس ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بالکل واضح طور پہ بیان ہے کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، یہ آیہ مبارکہ جو ورس ہے جو قیامت کے آثار کو ویلیڈیٹ کرتی ہے۔ فرمایا قیامت قریب آ چکی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو کچھ علامات قیامت جو وقوع پذیر ہو گئی ہیں، اس میں پہلی دلیل قرآن کی یہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اور یہ اصل میں معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو اللہ نے معجزے کا وقوع پذیر کیا دست مصطفیٰ پہ، جب مشرکین نے معجزہ مانگا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس کو تو سائنس بھی مان چکی ہے، جدید تحقیق، کہ اب بھی چاند جب ملتا ہے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، درمیان میں ایک لکیر آتی ہے، چونکہ وہ حضور علیہ السلام کی انگلی انگشت مبارک سے دو ٹکڑے ہوا تھا۔ تو پہلا تو چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ علامات قیامت میں سے ہے جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اعلان نبوت، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر آپ کا وصال، ظاہراً دنیا سے پردہ فرمانا۔ پھر عہد صحابہ کے آخر میں مدینہ سے ایک بڑی آگ کا نکلنا، جس سے بصرہ کے اونٹ نظر آنے لگے تھے۔ ان علامات کو علامات صغریٰ، یعنی یہ وقوع پذیر ہو گئی ہیں، اور قیامت کی آمد ان کے زمانے وقوع کے بعد ہوگی۔ پھر متوسطہ، درمیانی درجے کی جو کچھ علامات احادیث میں ملتی ہیں، جو کچھ ظاہر ہوئیں لیکن جاری ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئیں، جن کا مرور ہے، استمرار کے ساتھ وہ جاری ہیں، مزید بڑھ رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں، انہیں علامات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت ہے، جن میں کچھ ہیں: باندی کا آقا جنہ، ٹھیک ہے، کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی عمارتیں بنوانا، کم حیثیت چرواہے
جو جن کی لینڈ جنگلات میں تھی وہاں سے موٹر ویز گزری، انہوں نے وہ بیچ کے زمینیں، گاڑیاں خرید لی، محلات خرید لیے، کاروبار بنا لیے. یہ علامت پوری ہو رہی ہے. 30 دجال، مسلمہ کذاب سے لے کے جھوٹے مدعیان نبوت، اسود انسی، سجا بنت حارثہ، یہ سارے، غلام احمد قادیانی تک اور پھر آگے. یہ حضور نے فرمایا 30 کذاب دجال ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، میں آخری نبی اور رسول ہوں. ٹھیک ہے، ایک یہ علامت، ٹھیک ہے، ان کا نکلنا. پھر بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہونے کے بعد جب مکمل ہوں گی تو قیامت ہوگی. قیامت ان نشانیوں کے ظہور کی تکمیل کے بعد ہوگی، یہ یاد رکھیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ فرمایا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں دیکھ نہ لی جائیں. پھر انہیں شمار کرایا. تو اب میں یہاں روکوں گا. جتنے اہل علم ہیں، عوام الناس ہیں، غور سے سنیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابی داؤد، مستدرک للحاکم، مسند دیلمی، چوٹی کی کتاب حدیث کی صحاح ستہ سمیت، جس کے اندر کتاب الفتن، کتاب القیامہ، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، مختلف ابواب سے محدثین نے ابواب جو جمع کیے، سب کا خلاصہ نچوڑ دے رہا ہوں. 10 نشانیاں جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی نہیں آئے گی. لہذا ہم نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اپنے اٹکل پچھو نہیں چھوڑنے. اس نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو گیا، نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ڈاکٹرائن موجود ہے، سنت و سیرت. یہ 10 نشانیاں، یہ میرا ہاتھ انگلیاں گن لیں، یہ 10 ظاہر ہوں گی، مکمل ہوں گی، اس کے بعد ہوگی. نمبر 1 دھواں. ایک مشرق سے مغرب سے عجیب سا دھواں نکلے گا، ٹھیک ہے، وہ دھواں لپیٹ میں لے لے گا سب کو. دوسرا ہے دجال، دجال کا خروج. اور یہ دجال کے ادھر ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے یہ کیپیسٹی دے گا کہ وہ بہت سارے ایسے کام کرے گا جو لگیں گے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ ٹیسٹ ہوگا اہل ایمان کا کہ کون اللہ کے وحدانیت پر، حضور کی نبوت پر اقرار کرتا ہے، کون اس سے روگردانی کرتا ہے. پھر دابۃ الارض، یہ ایک جانور ہے. وما من دابۃ، چوپائے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن میں 12ویں پارے میں بھی ذکر ہے عمومی، ہر چوپائے کے لیے دابہ کہتے ہیں، زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، ٹھیک ہے، چوپائے. تو یہ محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ چوپایا ہوگا لیکن دیو ہیکل، ڈائناسور ٹائپ، یا اس سے بڑا ہوگا، وہ زمین سے نکلے گا جو، ٹھیک ہے. مومنین کو کچھ نہیں کہے گا، البتہ کفار سے جھگڑے گا. پھر مغرب سے طلوع آفتاب، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب سے ہوگا. چھٹی یاجوج ماجوج کا ظہور. یاجوج اور ماجوج 2 قومیں ہیں. آپ کو یاد ہے ذوالقرنین علیہ السلام نے، قرآن مجید میں ہے، سد ذوالقرنین تعمیر کی تھی. جو گاؤں والے ہیں، ولیجرز، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیوار باندھی تھی. یہ دربند کا علاقہ ہے داغستان یا سینٹرل ایشین سٹیٹس میں، اس میں ہوائی سفر یا پلین بھی نہیں جا سکتا. میں نے خود میپ پہ دیکھا ہے، غالباً وہ ایریا جس کو سیٹلائٹ میں میپنگ میں بھی نہیں آتا، وہاں سے وہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. بعض لوگوں نے کہا ان کی علامات ہو سکتا ہے کہ وہ منگول یا چپٹے ناک والے، تیز دماغ علیہ شاہ، جو حدیث میں علامتیں ملتی ہیں وہ آج کے دور میں جیپنیز، کورینز، ٹھیک ہے، تائیوان، ویتنام اور چائنا، یہ ان کی اقوام اور ان کے جین سے اور فزیکل جو اپیرنس ہے اس سے ملتی ہے. میں اشارہ دے رہا ہوں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں. پھر مشرق میں زمین کا دھنسنا، یہ جو ایسٹرن طرف ہے اس میں زمین کا دھنسنا، بڑے بڑے زلزلوں کا آنا. پہلے چھوٹے زلزلے آئیں گے. تو ایک یہ 10 علامتوں میں سے یہ ہے کہ زمین کا دھنسنا، اس سے پہلے چھوٹے آفٹر شاک زلزلے آ رہے ہیں، سونامی کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں. تو یہ نشانی تو تقریباً اس کا آغاز ہو گیا ہے. پھر مغرب میں زمین کا دھنسنا، ٹھیک ہے، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسنا، اور ایک آگ یمن کی جانب سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی. یہ 10 تو مستند ہے. ان میں سے ابھی تک زمین کے دھنسنے والی یا جو ہے زلزلوں والی وہ ابھی شروع ہوئی ہے، باقی علامتیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی، یہ کنفرم ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ ظہور ہو چکا ہے یا دجال کا خروج ہے، اس کی راہ اس کے اعلی کار میں مانتا ہوں،
اس کا نظام دجالی نیٹ ورک عالمی سرمایہ دارانہ کیپٹلزم کی صورت میں، سامراج استعمار اور طاغوت کی صورت میں، امریکہ اس کا سرپرست ہے جسے بزرگ شیطان بزرگ کہتے ہیں، پھر اسرائیل، پھر نیٹو، یہ سارے الائز رومن، انہوں نے ہسٹری پڑھی ہے اسلام کی، ہسپانیہ پہ حکومت کی، پھر مسلمانوں کا کیا حال کیا تھا اس میں، آپ نے 1492 کے بعد مسلمانوں کو جزیرے کے پاس لے کے لاکھوں مسلمان قتل کیے تھے، تو انہیں پتہ ہے صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی اٹھ سکتا ہے، تو وہ باقیات الصالحات ختم کرنا چاہتے ہیں، تو باقیات السیئات نکالنا چاہتے ہیں کہ مسلمان دولت کی ہوس میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہن ہوگا صحابہ سے قیامت کے قریب میں، تو میری امت وہن کیا ہے؟ مال و دولت سے محبت۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشنز کی ہیں۔ انی اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، عقبہ بن عامر کی روایت، بخاری مسلم متفق علیہ، مجھے خدشہ ہے امت مال و دولت میں مبتلا ہوگی۔ آج عرب کو دیکھیں، عجم کو دیکھیں، ہر کوئی مال و دولت کی فراوانی چاہتا ہے، سٹیٹس چاہتا ہے، پرکس اینڈ پریویلیجز چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہو گئی ہے، دین اور آخرت کی فکر ختم ہو رہی ہے، روحانیت اور عبادت میں لذت ختم ہو گئی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھی ٹریولنگ، ملکوں میں سیر کریں، امپائر ہو، اگر کسی کے ہاں جائیں بھی رشتہ دار کے ہاں تو 1 کروڑ 2-3 کروڑ کی گاڑی میں جائیں، پورا لاؤ لشکر لے کے جائیں، سٹیٹس بنے، لوگ کہیں یار اس کی اتنی جائیدادیں، اتنا لاؤ لشکر ہے، اتنا سٹیٹس ہے، کل ہی لندن سے آیا ہے، پرسوں رشیا تھا، آج پاکستان میں ہے، بس یہی جمع خرچ مسلمانوں کا رہ گئے۔ ٹریولنگ، عیاشی، شراب و کباب، رقص و سرود، پیسہ، عیاشی، نوٹ پھینکنا، ٹھیک ہے، ویڈیوز، اب جسم کی نمود و نمائش، یہ علامتیں وہ ہیں۔ تو حب الدنیا سے مراد یہ تھا وہن کہ مال و دولت اور دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کا خوف ہوگا اور موت سے ڈریں گے اور مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا جو موت سے ڈرتا ہے موت اس کا پیچھا کرتی ہے، اور جو موت سے لڑتا ہے موت اس سے بھاگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث۔ پھر مساجد کو راستہ اور گزرگاہ بنا لینا، آج ہمارے شہروں میں یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی کی فرمانبرداری اور ماں کی نافرمانی، یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ دوستوں سے قرابت، والدین سے دوری، فرینڈز کو ٹائم دیتا ہے آج کا نوجوان، والدین سے دوری، یہ حدیث میں پریڈکشن۔ مسجدوں میں شور و غل اور لڑائی، ایمان سے بتائیں مسجدیں شور و غل کا مرکز نہیں بنتی جا رہی؟ کمیٹیاں، احباب، تو اتنی تراویح تو نے غلط پڑھائی، یہ امام، جنازوں پہ لڑائیاں، قبیلوں اور فاسقوں کی سرداری قائم ہو جانا، یہ اور بدبخت لوگوں کا گھٹیا اور ذلیل شخص کا قوم کا لیڈر رہنما بن جانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھٹیا شخص جب قوم کا لیڈر اور رہنما بن جائے تو سمجھنا قیامت قریب۔ اذا دعیت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت میں خیانت ہو جائے پھر قیامت کا انتظار کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیانت، امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب اقتدار نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو جب عوام کے معاملات بگڑ جائیں تو اللہ ان پہ بدبخت اور بزدل اور گھٹیا حکمران مسلط کر دیتا ہے، وہ ان کی ناکامیوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب وہ اجتماعی نظام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، سمجھتے ہیں دین مسجد تک ہے، ہمارا کام سیاست نہیں ہے، حالانکہ سیاست انبیاء کا پیشہ ہے۔ قرآن میں، حدیث میں ہم نے بیان کیا سیاست مدن۔ تو اقتدار کی قوت نافذہ جب تک نہ ہو، عبادت کا لذت، ورنہ معبد اور مسجدیں تو یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، وہاں بھی درس و تدریس، جلسے جلوس، واعظ و نصیحت، انہیں اس سے کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام کا پریکٹیکلی نظام سیاست، تجارت، معیشت، خارجہ پالیسی، اسلام ٹوٹیلیٹیرین غالب نہ آ جائے، ورنہ ان کو آپ کے سجدوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی تلاوت قرآن سے نہیں ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھیں کتنے گورے تلاوت کرتے ہیں، کمپٹیشنز میں بلاتے ہیں، آپ جتنی نعتیں قوالیاں کرتے رہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دین میں قوت نافذہ جب سیاست کی بات کریں گے، انقلاب کی، ریولوشن کی، جب معیشت و تجارت کو اسلامی اصولوں پہ چلانے کی بات کریں گے، سود کے خاتمے کی، تو پھر وہ آپ کی طرف آئیں گے۔ گھروں کو شاندار بیان، بجلی کا گرنا، یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں۔ اب اس میں اہل یمن کا میں نے کہا تھا آپ سے ذکر کروں گا کہ ان کا کیا کردار۔ کل ہم نے قرآن مجید کی روح سے کچھ احادیث کی یمن اور اہل یمن کی فضیلت بیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور بھی ہیں۔ یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی دین سے محبت اور حمایت کی خوبی کو بیان کیا۔ سلمہ بن نفیل بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انی اجد نفس الرحمن من قبل الیمن، بے شک میں یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو پاتا ہوں۔ رحمت کی خوشبو، رحمان کی خوشبو کا مرکز حضور نے یمن کو قرار دیا، یہ خوشبوؤں کا گھر ہے۔ تو حضور سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں میرے کریم آقا، آپ نے یمنیوں کو کہا کہ یہ یمن رحمان کی خوشبو کی جگہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کا مجھے کشادگی عطا فرمانا، میری تکلیف دور فرمانا یمن والوں کی طرف سے میری مدد و نصرت کے ذریعے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس فرمان نبی سے مراد انصار ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کی تکلیف کو دور فرمایا، اور انصار قبیلہ عز سے تعلق کی وجہ سے یمنی ہیں، تو انصار کی نسبت بھی یمنی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض شارحین کے قول میں اس فرمان نبی میں اویس کرنی کی طرف بھی اشارہ ہے، ان کی محبت، جو محبت مصطفیٰ کی خوشبو ان کے سینے میں تھی، یہ بھی استعارتاً اس کو کہا گیا ہے۔ پھر اہل یمن کی نرم دلی اور حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے ایمان، حکمت اور دل کی نرمی کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا وہ دلوں کے نرم ہیں، نرم دل ہیں۔ ایمان یمن کا ہے، فقہ اور حکمت بھی یمن کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان اہل یمن کی طرف کیوں منسوب کیا گیا کہ یہ بغیر کسی تکلیف و مشقت کے ایمان کو تسلیم کرنے والے، باقیوں پہ محنت کرنی پڑی، قریش مکہ پہ، باقیوں پہ، تو یہ بغیر محنت و مشقت کے بردا و خوشی انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا۔ امام جزری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ ایمان مکہ سے شروع ہوا اور یہ تہامہ کی سرزمین ہے، اور تہامہ یمن کی زمین سے ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کعبہ یمانی ہے، کعبے کی نسبت بھی یمانی ہے۔ رکن یمانی آپ نے نام سنا ہے نا، حج اور عمرے کے لیے طواف کے لیے جاتے ہیں، رکن یمانی ہے ایک، تو اس کی نسبت بھی یمن سے ہے، یہ ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر امام ابو اسحاق اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو دل کی نرمی اور رقت سے موصوف فرمایا اور ایمان کی نسبت ان کی طرف کر کے یہ خبر دی کہ ایمان کی بنیاد مخلوق الہی کے ساتھ شفقت و مہربانی پر رکھی گئی ہے، کیونکہ یہی صفت ہے جس کی طرف ایمان کو منسوب، تو ایمان کی نسبت شفقت سے ہے، اور یمن والوں نے بردا و شفقت ایمان قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ خوش آواز تھے، قرآن ایسی خوش علانی کے ساتھ پڑھتے کہ صحابہ ان کا کوئی ہم مثل نہ تھا، تو ابو الحسن اشعری انہی ابو موسیٰ اشعری کی اولاد سے ہیں، بتایا جاتا ہے ان کی نسبت بھی یمن سے ہے۔ ان کے دل ادھر لگا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اسلام کی طرف پھر جانے کی دعا فرمائی یمن کے لیے، اور فرمایا اللہم اقبل بقلوبہم، اے اللہ ان کے دل ادھر یعنی ایمان کی طرف لگا دے، ان کے دل میں ہماری محبت فرما دے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ دراصل یہ وجہ تھی کہ اہل مدینہ پر رزق کی تنگی تھی، اور یمن میں پھل دانے کثرت سے تھے، اور ان کے ادھر آنے سے مدینہ کو دنیاوی فائدے بھی تھے اور دینی بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، تو یمن کی اکانومی مدینہ کی معیشت کی مضبوطی کا باعث بنی۔ یہ اگلا پوائنٹ، یہ مسلمانوں میں مواخات ایسے ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو اپنا کہا اور دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، جس کے لیے حضور برکت کی دعا کریں اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا، یاد رکھیں وہ قائم ہے، اس لیے کہ مدینہ والوں کے لیے خوراک بھی یہاں سے ان دو شہروں سے آتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی ولادت مکہ ہے اور یہ سرزمین یمن سے ہے، مسکن مدینہ ہے اور یہ علاقہ شام ہے، دونوں کے لیے دعا کی۔ مکہ حضور کی جائے ولادت یمنی، مدینہ آپ کا مدفن و مسکن یہ بلاد شام سے ہے، تو حضور کی ظاہری حیات کی نسبتیں یمنی ہیں، حضور کی باطنی اور برزخی حیات کی نسبتیں وہ شامی ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ اپنی حیات میں ظاہراً وہ جو تھے وہ یمنی تھے، اور بعد از وصال رود حشر تک میرے مصطفیٰ شامی ہیں، حضور کی نسبت شامی ہے، اس وقت حضور نسبت شامی میں ہیں۔ تو آپ کی جائے ولادت اور تدفین یمن اور شام میں ہے، تو انہی دو علاقوں پہ میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ ان کی خاص نسبتیں ولادت اور مسکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک شام اور ایک یمن۔
اویس قرنی کا وطن بھی یہی ہے، اس لیے حضور نے وہاں کی حکمت کو پسند۔ اہل یمن بہترین لوگ ہیں، فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں، تمہارے پاس آئیں تو یہ سب سے بہتر ہیں۔ یمن والوں سے محبت، کہ جب یمن والے اپنی عورتوں کو لے کر اپنے بچوں کو کاندھوں پر اٹھائے تمہارے پاس سے گزرے تو وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اصحاب کہاں ہیں کہ میں ان سے ہوں، جنت میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اس سے مراد یمن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے مصافحہ کرنے والے، بوقت ملاقات، آپ کو پتا مصافحہ کرنا سنت صحابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ یمن والوں کو فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اہل یمن حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن ہیں، وہ پہلے ہیں جنہوں نے آ کے مصافحہ کیا معجم الکبیر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ یمنی قوم وہ ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حج ادا کرنے کی دعوت کو قبول کیا سب سے پہلے، پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو یمن کے لیے روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ جب یمنیوں کو پتہ چلا سیدنا علی آ رہے ہیں تو آپ کے جمع ہو گئے، اسلام کی دعوت دی، قبیلہ ہمدان کے پورے قبیلے نے دست مرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا من احب اہل الیمن فقد احبنی ومن ابغضهم فقد ابغضنی، جس نے یمنیوں سے یعنی یمن والوں سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ کنز الفوائد میں بھی ہے، یعنی یمنی اہل یمن سے محبت مصطفیٰ ہے، اہل یمن سے دشمنی کریم آقا سے دشمنی۔ پھر ظہور کے زمانے میں، آخر زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں قیام سے پہلے یقینی ہوں گی: خروج یمنی اور سفیانی، آسمانی آواز، بیدا کے مقام پر جنگی لشکر کا زمین میں دفن ہونا، اور نفس زکیہ کا قتل ہو جانا۔ نفس زکیہ زید شہید کا قتل ہو چکا ہے، شہادت خروج کیا تھا آپ نے، جن کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ان کا نکلنا ایسے ہی ہے اہل بیت کے امام کا جیسے بدر میں رسول اللہ 313 کو لے کر نکلے تھے، اور امام ابو حنیفہ نے ان کی تحریک کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا تھا۔ پھر یمنی لشکر حق کی دعوت دے گا، امام محمد الباقر کی روایت ہے کہ یمنیوں کا پرچم ہدایت کا پرچم ہے، وہ حق پر ہوں گے، کوئی مسلمان ان کی مخالفت نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ دوزخی ہوگا۔ یہ پاکیزہ فطرت لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل یمن کے بارے میں جو میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اب آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، یہ دو چیزیں یاد رکھیں، وہ 2 بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک پہلی بات کہ یہ جو جتنی بھی ٹیکنالوجی، ہم نہیں کہتے اس سے استفادہ نہ کریں، لوگ کہتے ہیں آپ نے کچھ بنایا نہیں، احادیث میں جتنی چیزیں ہیں، دجال جس سواری پہ سوار ہوگا پر وہ جیٹ فائٹر کی طرف اشارہ ہے، امام مہدی آئیں گے تو پرانے گھوڑے تلواروں سے نہیں، جدید ٹیکنالوجی اور اسلحے سے لیس ہوں گے، سارے خراسان کے تو یہ آپ کے ایٹمی ٹیکنالوجی پاکستان کی اثاثے فوج یہ امام مہدی کے لشکر کا حصہ ہوگی، اس کو مذاق نہ سمجھا کریں۔ غزوہ ہند کی حدیث بخاری نسائی میں، ابی داؤد میں بہت ساری ٹھنڈی ہواؤں کی جو بات ہے، غزوہ سندھ ہو چکا، اب ہند باقی ہے، تو یہ پاکستان انڈیا کا جو مارکہ ہے، یہ غزوہ ہند مقدس جنگ ہے، یہ حضور کی توجہات میں لڑی جانی ہے، روحانی توجہات، صحابہ کرام کی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی توجہات۔ تو یہ جو طبل جنگ بچ گیا ہے، وہ ہندوستان کی یہ جو مار لگنی ہے نا ابھی اس فوج کے ذریعے، کوشش ہے کہ پاکستان کو الجھایا جائے، ادھر جو ہے وہ شام، لبنان، پھر جارڈن، پھر یمن، ان کو یہ کیپچر کر کے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کا وہ واحد ریڈ لائن ہے کہ جو ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اسرائیل کو پتہ ہے کہ نظریاتی طور پہ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھیں جتنے بھی آپس میں اختلاف ہوں، کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ سب کہتے ہیں کہ جب بھارت سے مقابلہ ہوگا ہم بھول جائیں گے کہ ہم کون ہیں، پھر بنیاد مرصوص بنیں گے اپنی فوج کے ساتھ، رنگ، نسل، قومیت سب کچھ بھلا کے۔ تو ہندوستان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، پوری قوم یک زبان ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا۔ ہم اس وقت، تم دجال کا انتظار کر رہے ہو، ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارا دجال کے حواری
ٹرمپ، نیتن یاہو، ایلون مسک، زرگبرگ، یہ دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی، نیٹو ہے. ہمارا جو امام مہدی کا جو لاؤ لشکر ہے وہ افواج پاکستان، وہ مسلمانوں کی فوج، وہ اہل ایمان ہیں، وہ اہل شام ہیں، اہل غزہ ہیں، اہل یمن ہیں، اہل فلسطین ہیں، وہ اہل پاکستان ہیں. وہ یہ فوجیں ہوں گی جو مومن ان میں سے مل کے امام مہدی کا ساتھ دیں گے. تو ہمارا فرم بلیو ہے، ریسرچ ہے الحمدللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ صرف اپنی تیاری کریں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایمان کی قوت اور ظاہراً جو جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، اسلحہ ہے، اس پہ بھی آپ جو ہے وہ فوکس کریں. باقی عددی برتری اور ان کے بڑا یہ ہے، وہ 313 اگر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، 65 میں ہم کم تھے باقی جنگوں میں، تو جذبہ شہادت اور انسپریشن ہے نا، وہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ پیمپر پہن کے جہاز میں آتے ہیں، انہیں پتہ ہے چتا بھی جلنی ہے، تو ادھر چتا جلنے کا ہمارے فوجیوں کو کوئی مجاہدین کو غم نہیں ہے. ادھر لہو زمین پہ ٹپکا، ادھر رب سے ملاقات ہوتی. تو ہمارے شہید کو پتہ ہے کہ فی سبیل اللہ جب جہاد کرتا ہوں تو اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے. وہ طالب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے روح نکلے جائیں. تو ہندوستان یہ سن لے، یہ بڑا خطرناک انسپریشن ہے ان کے لیے. وہ نہیں ڈرتے کہ جسم ٹکڑے تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے جب ملاقات ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے شہید کے لیے؟ وہ تو ڈائریکٹ اس کے خون کی خوشبو جنت والے بھی محسوس کرتے ہیں روایات میں. تو ڈرو اس وقت سے کہ جب پورے 25 کروڑ مجاہد بن جائیں. یہ 25 کروڑ پاکستانی مجاہد تیار ہیں، 8 لاکھ فوج تو ریگولر ہے. وہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بھول جائیں گے پھر کون پنجابی ہے، کون بلوچ، کون پٹھان کچھ. پھر ہم اسے آخری جنگ، مقدس جنگ سمجھ کے لڑیں گے. اور اسرائیل بھی سن لے، یہ پیشن ہے بھائی جان. یہ مت دیکھا کریں کہ کھانے کو کچھ نہیں، اتنے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ نہیں ہے، جدید فلاں نہیں ہے. نہیں، یہ باتیں ہیں، وہ جذبہ ہے، اور جذبہ سب سے قیمتی ہے، اور وہ جذبہ جہاد اور اللہ کی مدد و نصرت. توکل علی اللہ، سب سے سپر پاور اللہ ہے. تو جب آپ اپنی اتھارٹیز ودرا کر دیں نا، الاسلام ہو تسلیم، سپر پاور خدا کو مان لیں، پھر زمینی خدا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک دفعہ کر کے تو دیکھ، توکل علی اللہ. وہ نصرت ادھر سے بھیجے گا اگر بدر میں بھیج سکتا ہے. تو جب سارے اسلحے ودرا کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، جس بارگاہ میں حضور نے سجدہ کیا. ہم تو حضور کو فالو کرتے ہیں، ایک ہی سجدہ ہے، کسی اور کے آگے کبھی نہیں جھکتا مسلمان، نہ جھکے گا. سجدہ صرف خدا کے آگے، عبادت صرف خدا کی. یہ ہمارے مصطفیٰ کریم نے ہمیں اسلوب بتایا. سب در چھوڑ کر اس رب کے ہو جاؤ. جب اس در کے ہو جاؤ گے، یہ یونٹی آف کمانڈ آئے گی، پھر مدد و نصرت بھی ادھر سے آئے گی. تو اس لیے افواج پاکستان بھی نہ گھبرائیں، یہ مقدس جنگیں ہم نے لڑنی ہے. تو آج ہم نے آثار قیامت، اہل یمن، یہ پورا کانٹیکسٹ میں نے آپ کو سمجھایا ہے. یمنی، شامی اور فلسطینی اور پاکستانی، یہ 4 گن لیں، ان کو لکھ لیں، اور ترکی شاید بیچ میں. تو یہ اکٹھے ہوں گے تو تب تقدیر بدلے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.